نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان شاہ زیب نقشبندی، آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز پر پروگرام نعمت رمضان۔ الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک اور دو عظیم اس میں موضوع آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں۔ ایک تو غزوہ بدر کی جنگ، اور دوسرا آپ کی ماں، میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وفات۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ، پہلی فتح، 17 رمضان المبارک اور 2 ہجری، ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کا لشکر۔ آخر میں کیا ہوا؟ سچ کی جیت ہوئی، جھوٹ ہار گیا، اسلام جیت گیا، کافر ہار گئی۔ آئیے اس پروگرام کا آغاز حضور کی نعت سے کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سناقان مصطفیٰ مداح حبیب کبریا محمد ذیشان قادری صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا اس پروگرام کا آغاز جنگ بدر کی کہانی سے، جو شعر میں نے ان کو بتایا، کہاں مریں گے ابو جہل و اتباع و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ میں التماس کرتا ہوں ان سے یہ کلام آج ہمیں سنائیں۔ یہ کلام تقریباً تمام ناظرین بہت خوشی سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ حدود حضور جانتے حدود سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں گئے شمول کہاں گئے شمول حضور جانتے گئے۔ نبی جا رہے تھے جبریل کے ساتھ، کہا جبریل تیری حدود کہاں تک؟ فرمایا 7ویں آسمان تک۔ کہا آگے؟ یا رسول اللہ نہیں، میرے پر تو چل آج میرا حکم ہے، جا کچھ نہیں ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ حضور جانتے گئے، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، اسی لیے تو سلایا اپنے پہلو میں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے گئے، اور کہاں مریں گے ابو جہل اتباع و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل اتباع و شیبہ، کہ جنگ بدر کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے، کہاں گئے شمول حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش فرما رہے تھے۔ تو ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنا جو ہمارا پہلا موضوع آج کا غزوہ بدر کا، اس پہ بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی کے اندر ہی آپ کے اور میری ماں امت المؤمنین اس کی بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ علامہ صاحب میرا پہلا سوال ہے کہ غزوہ بدر کب پیش آیا اور اس کے اسباب کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ آج کا دن کوئی ایک یا دو خصوصیات کا حامل نہیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ میں اور آپ آج اگر اس چھت تلے بیٹھ کے دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات کر رہے ہیں تو یہ شاید اسی دن کی فتح کا واہ 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 سوال تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری بات، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے اسباب کیا ہیں اور کب پیش آیا، اس پر میں انتہائی اختصار کے ساتھ مختصر چند لفظوں میں دو چار باتیں عرض کرتا ہوں۔ 2 ہجری کی بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ ان مشکلات کے بہت ایک طویل داستان ہے واقعات کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے اوپر اوجڑی بھی برداشت کی، آپ نے طائف کا سفر بھی برداشت کیا، آپ نے کفار مکہ کے طعنے بھی سنے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے خاموشی 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 خدا کے اس دن کے اس حکم کے انتظار میں اپنی زندگی مشکلات میں گزار دی۔ بسر کی لیکن جب یہی وقت آنے والا تھا کہ کفار مکہ کے سرداران قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا تھا، اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تعاقب کیا۔ جاتے ہوئے تو وہ گزر گیا، لیکن واپسی پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جب تعاقب کیا، ظاہری بات ہے وہ بھی جنگ کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ بھی ان تمام گروہوں سے واقف تھے۔ بے شک ابو سفیان کو بھی علم ہو گیا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی ہے، لیکن اس کو یہ علم نہیں تھا کہ میرے تعاقب کے اندر تو دنیا کی میرے جس کے لیے میں جا رہا ہوں وہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، جو میرے تعاقب میں ہے اس کے لیے دنیا اور آسمان، زمین و آسمان کی دونوں طاقتیں اس کے ساتھ۔ لیکن جانتا تھا، ہاں بالکل دل میں تھا۔ اس کی زندہ مثال اسی غزوہ بدر کے واقعات کے چند شرکاء کی ہے نا۔ جی ابو لہب نہیں آیا تھا اس واقعے میں، اس غزوے کے اندر نہیں شرکت کی تھی۔ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس کو پتا تھا، جانتا تھا۔ اور عتبہ کیسے، اس کا بھی دل نہیں تھا آنے کا۔ ابو جہل کی ملامت کے بعد عتبہ آیا، اور عتبہ ہمیشہ جہاں قافلہ رکتا عتبہ اپنی سواری وہاں باندھتا اس نیت سے کہ میں جلدی نکل جاؤں، لیکن نکلنے کا موقع قدرت نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس پر بھی سوال ہے۔ چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے اس پیارے اور لاڈلے صحابی کو تکلیفیں دیتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ دن دکھانا تھا بالکل۔ ایک غلام، اسلام کی تو پہچان ہی یہ ہے کہ وہاں بادشاہ اور گدا سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج مکہ کا سردار ہے اور اس کا غلام بلال حبشی اس کے سامنے آج تلوار لیے کھڑا ہے۔ اس کی چند خصوصیات ہیں اس غزوے کی، چونکہ تفصیل بہت بڑی ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، چونکہ سورۃ انفال کی آیت نمبر 5 سے لے کر 21 تک اسی آیت کی تشریحات اور تفسیرات ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مد مقابل آنے لگے نا، تو کفار کوئی یہ سمجھ کر نہیں آئے تھے کہ ہمیں ہار ہوگی۔ ابو جہل نے پتہ کیا اعلان کیا تھا؟ ابو جہل نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے 2 اعلان کیے تھے۔ تفسیر طبری کے اندر یہ بات تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ کے لوگوں آج زندگی بھر کے لیے محمد کو ختم کرنا ہے تو گھروں سے نکلو۔ دوسرا اعلان یہ تھا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں کہ آج فتح حق کو عطا فرما اور باطل کو مغلوب فرما۔ اپنے آپ کو اس نے اپنی بد دعا خود مانگی، اپنے آپ کو حق سمجھ کر باہر نکلا، اپنی بد دعا خود مانگی۔ لیکن جب پھر قدرت نے وہ نظارہ دیکھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جن کے سینے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شیطان کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے، ایک طرف وہ لوگ تھے جو رب رحمان کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں، دونوں اگر آپ دوسری بات جو قابل غور پتہ کیا ہے، صحابہ کے پاس سواریاں ٹوٹل کتنی تھی؟ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، بعض روایت کے مطابق 3 گھوڑے، ٹھیک ہے، اور ایک سواری پہ 3 صحابی سوار ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس گھوڑے پہ سوار تھے اس میں بھی 3 آدمی تھے۔ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب باری پیدل چلنے کی آتی،
اللہ کے نبی کو صحابہ کہتے آپ بیٹھیں ہم پیدل چلیں ہم چلتے ہیں، فرمایا کہ بالکل۔ نہیں، اگر میں نے یہ کر لیا، آپ نے امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ قیامت تک کے لوگ مثال بنا لیں گے اللہ کہ بڑا اوپر ہوتا ہے چھوٹا نیچے ہوتا ہے، جبکہ قرآن کا تو فیصلہ ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. سارے ایک قیامت کے دن کا منظر اور دنیا کا منظر قرآن نے ایک ہی بیان کیا، ایک بیان کرتے ایک ہی صف میں سب کھڑے ہوں گے. خیر میدان لگا، اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سب ادراک تھا، آپ کے علم میں تھا کل کس نے کہاں مرنا ہے، کل کس کی موت کہاں آئے گی. لیکن جب غزوہ بدر کا میدان سجا تو عتبہ اپنی اس ناک جو کہ ڈر کے آ نہیں رہا تھا، اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ کہیں اس کے دل میں ڈر تھا یہ میری بات ختم ہو جائے، اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کے میدان میں آ کے اعلان کرتا ہے حل من مبارزن، حل من مبارزن، ہے کہ میرا مقابلے میں آنے والا، ہے کہ میرا مقابلہ کرنے والا. تو پھر لشکر اسلام سے انصار صحابہ کرام میں سے 3 صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت معاذ نکلے، لیکن انہوں نے ان کے غرور اور تکبر کا عالم یہ تھا. عتبہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرنے، لا حاجۃ لکم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ ہمارے خاندان میں کوئی سردار بھیجو، سرداروں سے لڑنے کے لیے سردار آئیں. آگے سے اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو سید الشہداء آئے حضرت حمزہ نکلو. واہ واہ واہ، فرمایا سبحان اے اللہ. علی، اس وقت تو علم نہیں تھا کہ اس علی نے خیبر کو ہلانا ہے، ہلا دیں، فرمایا بالکل. کہ علی آپ نکلے اور حضرت عبید اللہ بن حارث نکلے. تینوں جب آئے ادھر سے عتبہ اور شیبہ اور ولید نکلے. حضرت حمزہ نے تو ایک ہی وار کے اندر اس کا کلا کما کر دیا، اللہ اور اسی طرح وہ دوسرا شیبہ بھی. لیکن حضرت عبید اللہ بن حارث اور حضرت عتبہ کی استغفر اللہ عتبہ کی لڑائی تھوڑی دیر چلتی رہی. حضرت علی اور حضرت حمزہ جب ان کی طرف سے فارغ ہوئے تو ان حضرت عبید اللہ بن حارث کو انہوں نے جا کے سنبھالا، اور آپ کی اس وقت ٹانگ کٹ چکی تھی اور عتبہ مہاراج بھی چاہ چکا تھا. لیکن اس سے آج کے حالات کے تناظر میں ایک سبق ملتا ہے جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. جی جی. اس غزوے کے اندر سب سے بڑی بات پتہ کیا تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، ایک بچہ دائیں طرف کھڑا ہے، ایک بچہ بائیں طرف کھڑا ہے، ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ ہے. دونوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی طرف مخاطب ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ جنگ کا میدان لگاؤ، ہاتھوں میں کمان اور تلواریں ہوں، دشمن سامنے ہو، بندے کو سوائے جنگ کے کوئی ہوش رہتا ہے؟ نہیں، کچھ بھی. لیکن ایک سوال کرتے ہیں. فرمایا چچا جان آپ ہمیں بتائیں یہ سامنے جو لشکر کھڑا ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ اللہ، واہ 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 واہ. کہ یار کوئی ملاپ نہیں ہے. ابو جہل کا حضرت حمزہ پوچھتے، حضرت علی پوچھتے کہ مقابلہ بنتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے اور مجھ سے پوچھ رہے ابو جہل کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے؟ فرمایا کہ وہ سامنے گھوڑے والا ابو جہل ہے. بس پھر کیا تھا، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ 2 بچے شاہینوں کی طرح اس پہ چھپڑے اور اس کو لپیٹ لیا. اور وہ ابو جہل جو مکہ کے سے نکلا تھا، جس کو بار بار روکا عتبہ نے، جس کو بار بار لوگوں نے روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں، لیکن جس کو موت لے کر آ جائے اس کو واپس کوئی نہیں روکتا. بالکل بے شک. دونوں چھپٹ پڑے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کیا جملے کے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا انعامدار کو گالیاں دیتا ہے، اور آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو زبان آقا کے خلاف نکلے اس زبان کو کاٹ دیں گے یا خود کٹ جائیں گے. یہ بچوں کا فیصلہ تھا جو آج بھی ہمارے دلوں میں الحمدللہ محفوظ ہے اس دین کی برکت سے اور اس دن کی برکت سے. میں یہ بات عقیدت سے نہیں کہہ رہا، عقیدے سے کہہ رہا ہوں. میرا عقیدہ ہے کہ ہم اس دن کو لے کر آقا کی ختم نبوت کا درس جو غزوہ بدر سے ملا آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کی حالات کو بدلنے کے لیے کمال عکاسی کی ہے کہ مسلمان آج بھی اگر اس تاریخ کو اپنا لے، آقا انعامدار کے ان فرامین مقدسہ کو اپنے سینے سے لگا لے، زندگی میں اپنا لے، ان کا وقت بدل سکتا ہے، ان کے حالات بدل سکتے ہیں. کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ غزوہ بدر کا جب میدان سجا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی تعداد بہت کم تھی، ادھر 1000 تھے جیسا کہ آپ نے کچھ دن پہلے یہ بتایا. اور ساری چیزوں میں تعداد کا کم ہونا آج ایسے ہے، آپ دیکھ لیں جدید ٹیکنالوجی ہے، آپ ایک آدمی ہے 100 کو ختم کر سکتے ہیں بم کے ذریعے. بالکل. لیکن دوسری طرف فراوانی مال کے یہ عالم تھا کہ ایک دن کے اندر 10 اونٹ ذبح کرتے تھے. کہنے والے نے کیا کہا، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا.
जहाँ से चले थे तुम 313 उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह इसके अलावा सुभान कोई अल्लाह। चारा नहीं। बिल्कुल नाजरीन, वक्त हो जाता है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। वेलकम बैक टू नाजरीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम नेमत रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। आइए नाच शामिल करते हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक मोहम्मद ज़ीशान कादरी साहब से। एक बार फिर गुजारिश करूँगा हुजूर की बारगाह में खूबसूरत कलाम पेश फरमाएं। हुजूर ऐसा कोई बाबा इंतज़ाम हो बेशक आमीन इंशाअल्लाह जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हो बेशक इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जाए, और नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए, और फजूल गोई से बच जाए ज़ुबान मेरी, फजूल गोई से बच जाए ये ज़ुबान मेरी, मेरा कलाम क्या बात, दुरूदो सलाम हो क्या बात क्या बात। जाए,
کیا بات سلام کے لیے حاضر غلام ہو بے شک بے شک ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک ایسا فرشتہ مسلط کیا ہے جو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے. اگر کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ اس طرح سے کچھ بتاتا ہے حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا. تو ہمیں چاہیے کبھی بھی کسی ٹائم بھی باوضو ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں. کوئی پتہ نہیں ہم گناہ گاروں کا بھی نام ان کے غلاموں کی لسٹ میں آ جائے. تو میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات پہ ہے. تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی مبارک میرے نبی سے کیسے گزری اور نکاح کی کیا رسومات تھیں اور کیسے ہوا. جی علامہ صاحب بتائیے گا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی مبارک کیسے گزری اور یوم وصال کا جب وقت قریب تھا تو کیا صورتحال تھی اس وقت کی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی رفیقہ حیات پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدیقہ بنت صدیق واہ واہ واہ. اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وفات کے دن سے آج چند جملے چند باتیں شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ سبب بن جائے. بے شک بے شک. دیکھیں دنیا کے اندر ہر شخصیت ہر شخص ہر فرد خاص نہیں ہوتا. بے شک. نمبر 1. نمبر 2 لوگ خاص ہیں بہت لیکن دنیا والوں کے خاص ہیں. بالکل بے شک. ٹھیک ہے. بالکل. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کی ذات وہ ذات اقدس ہے جس کا انتخاب خود خداوند کریم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج دنیا میں رشتے ہوتے ہیں کسی کا انتخاب باپ کسی کا بہن کسی کا بیٹا بے شک بے کسی شک کی بے والدہ شک. کوئی کرتا ہے لیکن میں قربان جو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن کا انتخاب خود خدا تعالیٰ نے فرمایا. بے شک بے شک. اور اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اپنی آمین. ایمان کے ساتھ. اس کے دفاع کے لیے ہمیں اللہم قبول آمین. فرمائے اس کی مدح کے لیے ہمیں قبول فرمائے. آمین آمین. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ نسبت پہ جائیں نا نسبت پہ خدا کی قسم دنیا کی کسی عورت کو یہ اعزاز حاصل نہیں. واہ واہ. بے شک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لاڈ اور جو پیار اما عائشہ کو ملے آپ کی 11 بیویاں 11 میں سے سب سے بڑی بات آپ کی واحد بیوی ہے جو پہلے کسی کے نکاح میں نہیں تھی. ہاں ہاں واہ واہ سبحان اس سے اللہ. ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنے جو نکاح کیے ساری بیویاں آپ کی پہلے شادی شدہ تھی سوائے حضرت عائشہ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو درس دیا ہے نکاح زیادہ کرو لیکن اس لیے کرو تاکہ کسی بے سہارا کا سہارا بن سکو. واہ 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 سبحان اللہ. ہاتھ پہ سر کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بن سکو. واہ واہ. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی نا اللہ. اس سے ایک سبق ملتا ہے. اور میں ایک گزارش آج کی اس گفتگو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگانے والوں کو قرآن نے منافق کہا کافر کہا. قرآن نے کہا کہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے سمجھ یہ آئی اس وقت سے لے کے تا قیامت کوئی بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پہ انگلی اٹھائے گا وہ سمجھ لے کہ نہ میرا تعلق ایمان سے ہے بے شک بے شک بے شک. اور میرا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ فیصلہ قرآن کا ہے. بے شک. اور اگلی بات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز سب سے بڑی خصوصیت آقا انعامدار کا آخری وقت ہے آپ دنیا سے جانے لگے ہیں. فرمایا کہ عائشہ آپ مسواک بہت فرماتے تھے. آپ وضو کرتے مسواک کرتے کھانا کھاتے مسواک کرتے کھانے کے بعد مسواک کرتے سوتے وقت مسواک کرتے آپ جاگتے وقت مسواک کرتے. فرمایا کہ عائشہ مجھے مسواک کرواؤ. مسواک لایا گیا. مسواک سخت تھا. فرمایا کہ عائشہ اپنے منہ مبارک میں لعاب دہن اکٹھا نرم کرے اور اسے میرے منہ میں دے. اس سے سب سے بڑی بات کیا نکلتی ہے
آقا انعامدار جب دنیا سے گئے جاتے وقت آخری چیز جو آپ کے منہ مبارک کے اندر جو رکھی گئی، آپ کی زبان اقدس پہ جو چیز رکھی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لعاب دہن سے تر کیا ہوا مسواک آپ کے منہ مبارک میں رکھا گیا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی؟ سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی بات ذکر کرتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا جانتی ہے. بالکل. ایک دن ان کے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے. فرمایا کہ آقا انعامدار آپ پر ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے نا کہ آپ کی ذات اقدس پہ تحفہ پیش کر دینا چاہیے. کیا وقت کیا پتہ زندگی کے کب اختتام ہو جائے. فرمایا کہ آقا انعامدار کا روز آپ کے در اقدس پہ تحفہ بھیجتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں. کہ مجدد الفسانی آپ کا تحفہ مجھ تک نہیں پہنچتا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ آپ کا مجھ تک وہ تحفہ پہنچتا ہے جو عائشہ کے دروازے سے ہو کر. آئے واہ 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 سبحان اللہ. جب حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس دن تحفے دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج خوش ہوں گے. حضرت عائشہ بتاتی یہ تحفہ عثمان کے گھر سے آیا ہے، یہ حضرت علی کے گھر سے آیا ہے، فلاں کے گھر سے. آپ پھر حضرت عائشہ کے ساتھ مل کے دعائیں فرماتے ہیں. اور واحد بیوی حضرت عائشہ ہیں جو کہ وہی جن کے بستر پر نازل ہوئی. اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت جبریل فرشتوں کے سردار آتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ آرام فرماتے تو تب بھی حضرت جبریل آ جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ ہے بالکل، لیکن آپ کی محبت پیار کا یہ درس تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی کھڑکی پہ آ کے بیٹھ جاتے، عائشہ آ جاتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے. ایک درس ہے امت کے لیے کہ آج اپنے گھروں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو سنت نبی کے اصول اپنانے پڑیں گے اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی لانی پڑے گی. بے شک بے شک بے شک. ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم آپ کی اور میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں کیا خوب فرما رہے تھے کہ نبی کی وہ زوجہ ہے جو کہ پہلے کسی کے نکاح میں نہیں آئی تھی. تو یہ اللہ پاک کا ایک ذریعہ کہہ سکتے ہیں، اللہ پاک کی محبت اپنے پیغمبر سے کہ بغیر کسی کے نکاح سے میرے نبی کے نکاح میں آئی. تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہمارے لیے باعث رحمت ہے. اس کا شکر ادا جتنا کر سکے ہم کم ہے. ناظرین ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں ذائقے کی زباں ہے شمع، بولے 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 دل بولے. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی. ویلکم بیک ٹو ناظرین. ایک بار پھر آپ کو پروگرام نعمت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے نعت شامل کرتے ہیں حافظ ذیشان قادری صاحب سے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں پہلے ہی پڑھ رہے تھے، تو اب بھی انشاءاللہ میں گزارش کرتا ہوں. میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں میرے لج پال رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ، مینو حسنین دا صدقہ او مالا رکھ دینے، مینو حسنین دا صدقہ او مالا مال رکھ دینے. تے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ میں، جدوں بھی واسطہ پایا
سیدہ دام قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھتے قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھتے پسندیدہ شعر ہے میں اس لیے ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دام کیا بات کیا بات جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دام قسم رب دی برم میرا قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی برم میرا نبی ہر حال رکھ دینے تے میں پنجتن پاک دام نوکر ایسے لئی میرے آقا بے شک بے شک میں پنجتن پاک دام نوکر ایسے لئی میرے آقا میرے سر تو ہر ایک مشکل میرے سر تو ہر ایک مشکل ہمیشہ ٹال لے رکھ دے مینو حسنے ندا صدقہ او مالا مال رکھ دینے کیا بات کیا بات کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے اسی کے اندر ہی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں بھی ہو گیا پنجتن پاک کے سے بھی ہو گیا اور ہم نوکروں کی حاضری بھی ہوگی ناظرین آئیے علامہ صاحب سے آخری سوال کرتے ہیں اور وقت افطار بھی قریب ہے میں علامہ صاحب سے سوال کرتا ہوں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کا کیا فیصلہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ قرآن کا کیا فیصلہ ہے بالکل یار اس سے قرآن کے بعد تو کوئی بات رہ نہیں جاتی ہے میرے خیال سے میری بخشش کے لیے میرے خیال میں جملے بہت کافی ہوں گے اللہ رب العزت قبول فرما لیں تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ آقا انعامدار سید کائنات محبوب کبریا فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت رفعت عظمت شان کیا ہے اور دیکھیں کسی بھی چیز کا توازن کیا جائے نا جی تو پھر اس کے سامنے دونوں چیزیں آتی ہیں آپ کا جتنا جس سے قریبی تعلق ہوگا بالکل اور غلطی کرے گا آپ کو اتنا زیادہ برا لگے گا بالکل دکھ ہوگا جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن کی اتنی آیات اتر آئی اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھیں اگر کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرے گا اس کا نتیجہ بھی اسی انداز میں نکلے گا بالکل یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے آج ہم ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے لیکن میں آپ سے یہ بات آج کے اس پروگرام کے توسط سے کہنا ضروری سمجھتا ہوں میرے دوستو یہ زندگی کا اصل حقیقت کا پتہ تب بھی پتہ چلے گا جب یہ زبان ذائقہ چکھنے سے قاصر ہو جائے گی بالکل جب یہ آنکھ دیکھنے سے قاصر ہو جائے گی بے شک قبل اس سے کہ ہم اس وقت کو دیکھیں اور ہم تجربے کے طور پہ کہیں کہ جب پتہ چل جائے گا کیا ہوگا لیکن ہمیں ہماری زندگی میں پتہ چل جانا چاہیے آقا انعامدار کی محبت اس سے بڑھ کر آپ کیا دیکھ سکتے ہیں فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری جو قبر عائشہ کے حجرے میں بنا واہ 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 کیا بات اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک جنت کا ٹکڑا تھا اللہ آج ہر آدمی ترستا ہے
آج صبح سے شام تک آپ عبادت کریں, مسلوں پہ زندگیاں گزار دیں. تصوف والے اولیاء, شیوخ, ولی اللہ سارے کے سارا دار و مدار پوچھ لے, کہیں گے جنت کون سی جنت, جس جنت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قدموں میں آ گئی جو جنت, وہ جنت جس کے لیے جس جو حجرہ حضرت عائشہ کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عائشہ کا حجرہ جہاں میرے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق کرام فرما رہے ہیں, اللہ رب العزت نے اس ٹکڑے کو جنت بنا دیا. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات ہے. اور قرآن حکیم کا یہ فیصلہ میرے دوستو ہم اپنے دلوں پہ لکھ لیں, محفوظ کر لیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تطہیر, آپ کی عظمت, آپ کی شان کا فیصلہ قرآن نے فرما دیا ہے. اس پر کوئی تاریخ ہمارے مد مقابل آئے, کوڑے کے ڈھیر میں پھینکیں گے. اس کے مد مقابل کسی کا قول آئے, ہم پھینک دیں گے. اس کے مد مقابل کسی کی بات ہے. قرآن نے کہہ دیا تو خدا کی قسم ہم, اور قرآن نے جب فیصلہ اولئک هم الراشدون. ہاں ایک چھوٹی سی اعتراض کا جواب دیتا چلوں. آج چند لوگ کہہ دیتے ہیں اب باتوں میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ آپس میں مد مقابل آئے. میرے بھائی کیا میں اور آپ فیصلے ہیں ان دونوں کے؟ واہ واہ واہ, آپ کو کس نے اختیار دیا کہ ہم ان کی بات کے اندر کہیں کہ کون ٹھیک تھا کون ٹھیک نہیں تھا؟ ماں بیٹا تھے, علی بیٹے تھے, اما عائشہ ماں ہیں, اور ماں بیٹوں کے درمیان بات ہو جاتی ہے. کوئی بڑی بات نہیں. کیا اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اور ہم کون ہوتے فیصلہ کریں؟ فیصلہ کرنے والے ہم ان کے خلاف چین گویاں کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بنائیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم علی والے بھی ہیں, ہم عائشہ, ہمارے دل میں احترام علی بھی ہے, ہمارے دل میں احترام عائشہ بھی ہے. احترام علی بھی جنت میں لے جائے گا, احترام عائشہ بھی جنت میں. بے شک بے شک. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہمارے آج کے پروگرام میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے ہم ہمارا ٹھکانہ جنت میں بنائیں. ماشاءاللہ ناظرین, بہت خوبصورت انداز میں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بارگاہ میں قرآن کے متعلق فرما رہے تھے, آپ نے سماعت کے. ناظرین, اپنے میزبان شاہ زیب نقشبندی کو اجازت دیجیے اور اپنے شہر کے ٹائم کے مطابق روزہ افطار کیجیے. اللہ حافظ.